اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیروں کے پاس تعویذ لینے جاتے ہیں۔ پیر صاحب تعویذ لیو، بات سننا، پیر صاحب تعویذ لیو جی کس واسطے؟ پیر صاحب نوکری نہیں لگ دی، بچہ اے تعویذ کھینچا اللہ کرم کرے سی۔ پیر اے نہیں تھا اے بس ہو گئی ہے اے میں کر چھوڑائی، او چنتا ہی نہ کر، سارے کام میرے ہاتھے چن۔ یہ پیر نہیں ہوتے، یہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ ادھر پیر بیٹھا ہے، ادھر مرید بیٹھا ہے، ادھر کیمرے والے کھڑے ہیں، ادھر فلمیں، ادھر میک اپ، 2 گھنٹے میک اپ ہوتے ہیں، اور پھر آ کر موویاں بنائی جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں، پری پلان ڈرامے بازی ہو رہی ہے، ہماری قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں عقلیں کب آئیں گی؟ پڑھے لکھے دور میں ہم جہالت کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مزاروں کا طواف ہو رہا ہے، مزاروں پہ بھنگڑے پڑے ہیں، مزاروں پہ سرکسیں لگی ہیں، ریچھ اور کتے کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ مزار اس لیے تھے۔ اس تعلیم یافتہ دور میں بھی ہم جہالت کی رسموں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سوچو مسلمانوں کس قدر ہمارا ذہن آج گراوٹ کا شکار ہے۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، انگریز بھی ہمارے ذہنوں پہ حکومت کر رہا ہے، اور ہندو بھی ہمارے ذہنوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ خود چلا گیا۔ یہ شادی پہ ڈھول باجے بھنگڑے، یہ مہندیاں، یہ گھلوڑیاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں تھی جو آج تک ہم نے جن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ شب برات عبادت کی رات تھی، ہندو پٹاخے چلاتے تھے۔ آج ہماری نسلوں نے آتش بازی شب برات پر کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی رسمیں ہم نے زندہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم ذہنی غلام ہیں، اس لیے سر در پر ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے۔ ہم آزاد کب ہوں گے؟ جب اپنی گردنوں میں مصطفیٰ کی غلامی کا بدلہ ڈال لیں گے۔ پیر صاحب تعویذ رہے ہو، نوکری بچہ اے تعویذ اللہ کرم کرے سی۔ پیر صاحب اولاد بچہ اے تعویذ اللہ کرم کرے سی۔ پیر صاحب روزی بچہ اے گھن اللہ کرم کرے سی، اے تعویذ گھنوان۔ پیر صاحب گھر میں لڑائی فساد بچہ اے تعویذ گھنوان، اللہ پیار محبت رہے سی۔ میں نے کہا پیر صاحب ہر کام کے لیے علیحدہ تعویذ دے رہے ہیں، کوئی اینٹی بیٹک تعویذ بھی ہے؟ اینٹی بیٹک جانتے ہو نا؟ یہ ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، یہ مہنگیاں بھی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹروں کو بھی، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو ناراض نہیں ہونا، ڈاکٹروں کے بھی مزے ہو جاتے ہیں۔ پتہ تو چلتا نہیں ہے نا کہ مریض کو ہے کیا، معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، یا سینے کا مسئلہ ہے، وہ جگر کی بھی دے دیتا ہے، پین کلر بھی دے دیتا ہے، معدے کے لیے بھی دے دیتا ہے، ایک اینٹی بیٹک بھی لگا دیتا ہے۔ اینٹی بیٹک سارے کام کر جاتی ہے، کوئی لگے نہ لگے اینٹی بیٹک تو لگ جائے گی نا، اینٹی بیٹک سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب وکھرے وکھرے تعویذ دے رہے ہو، کوئی اینٹی بیٹک ہے کہ جو لے اور سارے کام ہو جائیں؟ فرمایا پتر ہے صحیح، لیتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا وہ اینٹی بیٹک کیا ہے جس سے سارے کام ہو جائیں؟ فرمایا 5 وقت کی نماز وہ تعویذ ہے جو پکی گلے میں ڈال لیتا ہے، اللہ غیب سے سارے کام پورے کر دیتا ہے۔ میں نے حقوق والدین پہ بھی بات کرنی ہے، میں نے بہت کچھ کرنا ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، بس نماز پکی کر لو۔ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں میرے بھائیوں، نماز پکی کر لو۔ میں ووٹ نہیں مانگ رہا، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں۔ ایک شخص ملتا ہے کبھی کہاں مختلف لوگ، بوروی صاحب، شاہ صاحب، 10 سال پہلے آپ آئے تھے، نماز کا وعدہ لیا تھا، میں بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے تب سے شروع کی تھی، آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایسا کوئی شخص سال بعد، 6 ماہ بعد، 5 سال بعد آپ میں سے بھی ملے نا، ملاقات ہو تو کہے جناب آپ آئے تھے ہماری بستی میں اور آپ نے نماز کی دعوت دی تھی، میں پہلے کچا پکا نمازی تھا یا بالکل نمازی تھا ہی نہیں، اس رات میں نے وعدہ کیا تھا، رب نے مجھے نماز کا نور عطا فرما دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارا قافلہ مدینے سے چلا تھا، مکہ پاک پہنچا تھا، ہم مکہ سے چلے تھے، ہم کربلا گئے تھے، ہم کربلا سے چلے تھے، ہمیں کوفہ لے جایا گیا، ہم وہاں سے چلے، ہم دمشق تک پہنچے، شام تک پہنچے، ہم وہاں سے پھر پلٹے، ہم کربلا آئے اور کربلا سے پھر پلٹے، ہم مدینہ المنورہ آئے، ہمیں اس سفر میں 5 مہینے لگے۔ فرمایا میں بیمار تھا،
میں خیمے والیوں کے ساتھ تھا، میں مستورات کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنی پھپھو جان حضرت مولا علی پاک کی لخت جگر، سیدہ کائنات خاتون جنت کی نور نظر، حسنین کریمین کی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ پاک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے پھپھو جان کے اندر ایک بات دیکھی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی اذیتیں آئیں، بڑے قافلے چلے، کبھی آندھیاں، کبھی طوفان، کبھی لک و دک صحرا، کبھی گرمی کی شدتیں، اور کبھی رات کی تنہائیاں، کبھی خیمے، اور کبھی جنگل و بیاباں، کبھی پہاڑیاں، کبھی قید خانے ہیں، علاقہ کوفہ کا ہے، کبھی قید خانے کے کمرے ہیں، علاقہ شام کا ہے، اور کبھی کربلا کا میدان ہے، اور وہ محمد کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور حضرت علی اکبر و اصغر اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوئے جا رہے ہیں، امام علی مقام سجدے میں سر کٹا رہے ہیں، اوکھے سے اوکھا ویلا میں نے دیکھا ہے، میری پھپھو جان نے دیکھا ہے۔ فرمایا واللہ بخدا ان تمام سفروں میں نے ایک رات اپنی پھپھو کو تہجد قضا کرتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہیں کربلا والے، اور یہ ہم بیٹھے ہیں جو آج ہم مورتیاں ہیں۔ ایک 5 وقت کی نماز پڑھتے بھی تکلیف ہوتی ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس محفل پر ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ خرچ آیا ہو، جنہوں نے تعاون کیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آئے، تلاوت ہوئی، نعتیں ہوئیں، ثناخانیاں ہوئیں، خطاب ہوا، کچھ چول شول بھی ہیں، ہاں جی چول بھی ہیں، ہاں لنگر بھی ہیں۔ اب کیا مقصد یہی تھا؟ آؤ بیٹھو، سنو سناؤ، کھاؤ پیو، ڈکار لگاؤ، گھروں کو جا کے سو جاؤ؟ ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کب ملے گا؟ مقصد تب ملے گا، آئے تھے تو بے نماز تھے، جاؤ تو 5 وقت کے نمازی بن کے جاؤ۔ کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ نہیں شرمانا، ہاتھ پورا اٹھانا ہے، پڑھیں گے، پکی نماز پڑھیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، مر جائیں گے انشاءاللہ، بولنا مر جائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شعر کوئی رہے گا، نہ گرویدہ شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر الہی رہے گا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، کرنا ہے جو بھی کر لے 2 دن کا یہ سفر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔